ایک بندہ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر تشدد کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیروں کا ایک گچھا ہے، وہ اس خاتون کے پیٹھ پر مارتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ ایک لیڈر نے عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی کا عقل و دانش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی تھا۔ تو عمران خان صاحب کو ڈبویا اپنی پارٹی نے، عمران خان کو ڈبویا ان نالائق، نااہل، احمق سوچ رکھنے والے یوٹیوبرز، بلاگرز نے ہے۔ جو بندہ عمران خان کے لیے متحرک ہوتا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ اس کو سائڈ پر کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء اور پارٹی کے قائدین کی ہوئی ملاقات کے بعد کافی ساری دلچسپ خبریں اندر سے باہر آئی ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات وہ اپنی جگہ، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت، سیاسی حکمت عملی۔ ایک لیڈر نے عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی کا عقل و دانش کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور علیمہ خانم صاحبہ جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمیں بتائیں کہ کیا چاہیے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں گے۔ دوسری طرف پارٹی کے کارکن پی ٹی آئی کے، وہ بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لاوا پک رہا ہے۔ اب وہ لاوا کدھر پک رہا ہے، کس شکل میں پک رہا ہے نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بندہ عمران خان کے لیے متحرک ہوتا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ اس کو سائڈ پر کر دیتی ہے۔ اب ایک بندی عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں، وہ متحرک ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی کا پنجاب کا چیف آرگنائزر لگایا، کیونکہ اس سے پہلے جن کو ذمہ داریاں دیں سب سائڈ پر ہو گئے، کوئی کے پی کے میں جا کر بیٹھے، کوئی کہاں چھپے رہے۔ عالیہ حمزہ نے پارٹی کو تھوڑا متحرک کیا، ایکٹیو نہ ہونے والوں کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی وارننگ دی، تو عالیہ حمزہ کو ہٹا دیا گیا۔ تو اس پر عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن آیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فواد چودھری عمران خان صاحب سے مل کر باہر آئے، ان کی جو انتہائی اہم گفتگو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ کے اوپر ایک بنائی گئی کمیٹی، یعنی یہ میرا ویلاگ ایک طرح سے اڈیالہ جیل نامہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، پوسٹ مارٹم عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کا۔ لیکن ایک اور معاملہ جو میں نے آغاز میں ہی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، وہ ہے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، ٹویٹر پر یہ ویڈیو شیئر کی ہے شیوا کچھی انہوں نے، اور وہ ایکٹیوسٹ ہیں اپنا سندھ میں۔ انہوں نے ایک ویڈیو رکھی ہے، ایک بندہ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر تشدد کر رہا ہے، اور عورت وہ بڑی عمر کی عورت لگتی ہے، بالکل ضعیف نہیں، بالکل بزرگ نہیں، لیکن اچھی خاصی عمر کی عورت لگتی ہیں، اور ان کو وہ بالوں سے پکڑ کر ان کے اوپر تشدد کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنجیروں کا ایک گچھا ہے، وہ اس خاتون کے پیٹھ پر مارتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو شیوا جی کچھی نے لکھا ہے کہ یہ جی بھوپا سندھ میں کہتے ہیں، وہ بندہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ کسی کے اوپر جن کا سایہ ہے، بھوت کا سایہ ہے، تو وہ نکالتا ہوتا ہے یہ، اور پھر ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تشدد کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے جناب، یہ میرپور خاص کے علاقے کی ویڈیو بتا رہے ہیں، اور بھوپا جو ہے جو جادوگر ہے وہ ہیرو بھیل ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنا ویڈیو شیئر کی، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اکیلا یہ نہیں، جتنے لوگ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے، اپنے آپ کو کوئی پہنچی ہوئی چیز سمجھ کے، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو، عورتوں پر خاص طور پر خواتین پر تشدد کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی خواتین جو ظاہر ہے کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوتی ہیں، بچے، مرد، ان کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک بڑا مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب پر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو ملاقات آج ہوئی، آج سماعت تھی 9 مئی کے مقدمے کی اڈیالہ جیل میں، اس لیے فواد چودھری بھی وہاں تھے، اور عمران خان صاحب کے دیگر جو وکلاء بھی وہاں تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر نے گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر جو علیمہ خان کی گفتگو ہے اس کو فواد چودھری نے کہا کہ جی وہ گیو اینڈ ٹیک کی جو بات علیمہ خانم صاحبہ کر رہی ہیں، وہی عمران خان بھی وہی چاہتے ہیں، کوئی فرق نہیں علیمہ خان کی گفتگو میں،
لیکن کیونکہ معاملہ اتنا بلند انداز میں، کھلے انداز میں علیمہ خانم صاحبہ نے سامنے رکھا کہ ہلہ مچ گئی نا کہ جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے والا کدھر گیا، اب تو وہ اپنے لیے رہائی مانگتا ہے۔ تو پھر ایک جملہ ڈالا گیا، آپ کو ہمارے یہاں نا ایک بڑا کمال ہوتا ہے، یعنی مارشل لا لگتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں، حکومتیں توڑی جاتی ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں، ڈیلیں کی جاتی ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اب یہی جملہ استعمال کیا گیا کہ جی دیکھیں، علی ظفر نے کہا کہ جی نہیں، عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ملک کی خاطر ڈیل کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا جی، آپ ملک کی خاطر ڈیل کریں گے تو آپ کے پاس ہے کیا ملک کے لیے دینے کو؟ مطلب نواب آف بہاولپور تھے نا، انہوں نے جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، خزانے خالی تھے، انہوں نے کئی ماہ تک ریاست کو کہا کہ میرے پاس خزانہ ہے، تنخواہیں دیتا ہوں میں سرکاری ملازمین کو، تو انہوں نے ملک کی خاطر سارا کچھ لٹا دیا اپنا۔ تو آپ کے پاس کیا ہے ملک کی خاطر؟ جب ملک کی خاطر وقت تھا کہ جی ملک کی خاطر آپ یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں کم از کم آپ کے جو لوگ ہیں آ کر بیٹھے بریفنگز میں اور ایک میسج جائے کہ پوری قوم متحد ہے، آپ لوگ تو الگ بیٹھے ہوئے تھے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر، 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر، آپ تو الگ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو آپ تو نہیں ملک کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اب وہ جو ڈیل کی بات ہے ملک کی خاطر، بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک کی خاطر نہیں، مجھے رہا کرو۔ اب عمران خان کی نظر میں ملک وہی ہے جو عمران خان سوچتے ہیں، مجھے رہا کرو، یہ ملک کی خاطر میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو اصل سوال یہ ہے جو بیرسٹر ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میرے دروازے کھلے ہیں اور پاکستان کی خاطر کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں صرف انصاف چاہتا ہوں، میرے کیسز جلد سے جلد سنے جائیں۔ اب یہ چیزیں یعنی ملک کی خاطر میرے کیسز جلد سے جلد سنے جائیں، تو بات تو بالکل کلیئر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان نے تحریک چلانے کا اعلان کیا اور 5-6 دنوں میں ہو جائے گی، لاہ عمل سامنے آ جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب گیو اینڈ ٹیک چاہتے ہیں، اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، وہی جو بات میں نے کی۔ تو بہرحال یہ چیز جو عمران خان صاحب نے اندر جو گفتگو عمران خان صاحب سے کر کے آنے والے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا لین دین کرنے کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کیا دیں گے۔ تو علیمہ خانم نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ 3 سال کے لیے خاموش رہیں، تو عمران خان نے کہا کہ جی میں 3 سال کیا 3 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ وہ انہوں نے بات کی، باقی وہی پرانی ان کی باتیں جو ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ جی ہمیں بتا دیں نا آپ کیا چاہتے ہیں۔ 2 سال پہلے مانگا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے چپ ہو۔ اب کل علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا جب یہ گفتگو ہوئی تھی ان کی پرسوں کہ جی عمران خان ہمیں تو پتہ ہی نہیں 2 سال سے کیا مانگا جا رہا ہے، تو میں نے ہی کہا تھا کہ جی آپ نے خود کہا، آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ 3 سال کے لیے۔ تو آج ان کو اچانک یاد آیا کہ جی ہاں ہم سے یہ مانگا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے چپ ہو جائیں۔ تو وہ کہتی یزید کے ظلم کے آگے، عمران خان نے کہا کہ یزید کے ظلم کے آگے 3 سال کیا 3 منٹ بھی چپ نہیں رہوں گا۔ باقی کہتے ہیں کہ جی عمران خان رول آف لا مانگ رہے ہیں، عمران خان آئین کی بالادستی مانگ رہے ہیں۔ یار مطلب بندہ سوچے کہ یار یہ کیا، مطلب سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ یہ سب کو مراد سے ہی سمجھتے ہیں کیا؟ کہ کون سا آئین ہے جس کی بالادستی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کون سا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، کون سا قانون، کون سا رول آف لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریکیں چلا کے دیکھ لیں، 9 مئی کر کے دیکھ لیا، عدلیہ کے اندر تفریق، خط لکھوا کر دیکھ لیے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پہلے دن سے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوشش بھی کر رہے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب وہ ظاہر ہے کھلے عام ترلے منتوں پر آ گئے، پہلے بھی کھلے عام ترلے منت کر رہے تھے۔ تو یہ تو خیر علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو ہے۔ اب جو امپورٹنٹ اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے فواد چودھری صاحب کی، لیکن اس سے پہلے جناب عالیہ حمزہ صاحبہ نے کچھ احتجاجی مظاہروں کی کال دی تھی جب ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، تو پنجاب سے کوئی نکلا ہی نہیں، پارٹی کی لیڈرشپ بھی نہیں نکلی، تو پبلک، عوام، کارکن کدو نکلیں گے، نہیں نکلے بیچارے۔ تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اب پارٹی کے احتجاج میں نہیں آتے، عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والے احتجاجوں میں، ان کو پارٹی سے نکال دیا، ان کے خلاف ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ تو پھر وہ فردوس شمیم نقوی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک نئی کمیٹی بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں
پارٹی کو جو ہے وہ متحرک کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس میں اوور آل کمیٹی بنا دی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب، احمد خان بچر، میاں اکرم عثمان. تو وہ یہ کمیٹی انہوں نے کہا کہ جی بنا دی ہے، اور کمیٹی کا کام جو ہوگا وہ اسٹرکچر اور پنجاب لیول پر، یہ پنجاب کے لیے ہے، پارٹی کے معاملات وہ دیکھے گی کمیٹی. اب اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ انہوں نے عالیہ حمزہ کو فارغ کر دیا. تو آج عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عالیہ حمزہ کے اوپر ایک کمیٹی بن گئی ہے. تو اس پر عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر تصدیق کر رہے ہیں، اور فواد چودھری بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کمیٹی میں عالیہ حمزہ کو شامل کر کے اس کا انچارج بنا دیا جائے، کمیٹی کے اوپر سب سے اوپر ان کو رکھا جائے. تو اب وہ پھر یہ لڑائی جو پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائی، خاندان کے اندر کی لڑائی، پارٹی کے اندر کی لڑائی، اب یہ جب لڑائی چل رہی ہے تو پھر آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی تحریک چلانے کے لیے جو پہلے 10 قدم اٹھائے جانے چاہیے وہ پہلے دن سے نہیں اٹھائے گئے. انہوں نے جب صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی باہر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا عمران خان سے ملاقات کے بعد. وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. بدقسمتی سے پارٹی اور وکلا میں چند ہی لوگ عمران خان کو جیل سے باہر لانے کی کسی حکمت عملی میں دلچسپی رکھتے ہیں. زیادہ تر گفتگو اس کو نکال دیں، اس کو ڈال دیں، اور اس کی غیبت ہی ہوتی ہے. یعنی اپنے معاملات فواد چودھری نے جو گفتگو کی ہے نا صحافیوں سے بعد میں، وہ کہتے ہیں جی زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، خان صاحب مجھے فلاں عہدہ دے دو، خان صاحب وہ برا آدمی ہے، خان صاحب اس نے ایسے کر دیا. یعنی کوئی عمران خان کو نکالنے کے لیے یا تحریک چلانے کے لیے، پارٹی چلانے کے لیے کوئی حکمت عملی زیر بحث نہیں آ رہی. عمران خان کو پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پھر عرض کیا کہ سیاسی حکمت عملی کے بغیر تحریک ہو یا تجاویز کسی اہمیت کی حامل نہیں. سیاسی جماعتوں کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کا مطالبہ مناسب نہیں. بہت کمال بات کی ہے فواد چودھری نے کہ آپ پہلے اپنے آپ وزن تو پیدا کریں نا. انہوں نے کہا کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ کیوں آپ سے مذاکرات کرے گی؟ جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اگر آپ کی ہی مطابق، عمران خان کے مطابق یا پی ٹی آئی کے مطابق وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو علیمہ خان نے آج کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ججز جو ہیں وہ انتظامیہ کے ماتحت ہو گئے، فوجی عدالتوں کا فیصلہ ججز نے دے دیا، عمران خان کے مقدمات ججز نہیں سن رہے. یہ علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ جب ان کو کہیں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ آپ تحریک چلانے کے قابل ہو، نہ آپ کو کہیں سے وہ ریلیف مل رہا ہے، نہ آپ کے سہولت کار سسٹم میں باقی رہے ہیں، تو پھر آپ تو ضرورت ہی نہیں رہے نا اسٹیبلشمنٹ کی. تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے گی؟ یہ فواد چودھری نے بات کی ہے کہ پہلے تو اپنا وزن پیدا کریں نا اپنے اندر. کوئی مطلب یہاں کوئی عقل لے آئے نا. عقل کی بات فواد چودھری بتا رہے ہیں، وہ کوئی سننے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران خان کو کہا، خان صاحب کو خود کہا کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا اتحاد بنائیں نا، پہلے تو تمام جماعتوں کو بٹھائیں. تحریک انصاف کی سیاسی تنہائی بڑا چیلنج ہے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی اکابرین سے فاصلہ بڑی سیاسی ناکامی ہے. عمران خان کو غلط معلومات پر مبنی بیانیہ دیا جا رہا ہے اور پارٹی لیڈرشپ کی اہلیت ہی نہیں کہ وہ کوئی سیاسی حکمت عملی یا بیانیہ بنا سکے. 100% درست. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. تو عمران خان صاحب کو ڈبویا اپنی پارٹی نے. عمران خان کو ڈبویا ان نالائق، نااہل، احمق سوچ رکھنے والے یوٹیوبرز، ولاگرز نے ہے کہ خان صاحب آپ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، آپ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، آپ کا کیا ماسٹر اسٹروک. یعنی اسمبلیاں توڑ رہے تھے عمران خان. سوچیں نا اس سے بڑی احمقانہ حرکت کیا ہوتی ہے. کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کیا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے خان صاحب نے. واہ. تو عمران خان صاحب تو جاہل آدمی، پاگل ہو گئے. وہ تو آگے اور لے گئے اپنی، اور اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھرتا ہے امیر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا ہے کہ کمیٹیاں یہ سارا کچھ، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پہلے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ایک اتحاد بنائیں، اپوزیشن سے مذاکرات کریں، اپنے اندر وزن پیدا کریں، اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ کسی پوزیشن میں ہوں گے مذاکرات کرنے کی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ سب
عمران خان صاحب کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب 3-4 ماہ دیکھ لیں اس لیڈرشپ کو, اگر یہ کوئی تحریک چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک, ورنہ اس ٹیم کو بدل دیں. اور فواد چودھری کو اس بات کا یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کو نکالنے میں سنجیدہ نہیں, اگر سنجیدہ ہوگی بھی تو ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ بڑی تحریک چلا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.